بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین، سحر کی ان پرنور ساعتوں میں، قبولیت کی ان مبارک گھڑیوں میں اور رحمت و مغفرت کی برکتوں سے معمور ان پاکیزہ لمحات میں آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی خصوصی نشریات پیغام قرآن سحر ٹرانسمیشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ زین العابدین علوی۔ ناظرین، جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں یہ بڑا ہی عظیم وقت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہیں، آسمان دنیا پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ سے مانگنے کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹتے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں اور لرزتے لبوں کی دعائیں عرش معلیٰ تک رسائی پاتی ہیں۔ یہ قربت الہی کا وقت ہے، یہ راز مناجات پا جانے کا وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگ لینے کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب محروموں کے آنسو قبولیت کی مہر پا لیتے ہیں اور خالی جھولیاں رزق سے، برکت سے، وسعت سے، عافیت سے اور دین و دنیا کی ہر کامیابی اور کامرانی سے بھر دی جاتی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے پیغام ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام نسک اپلیکیشن UMT صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل اور سپر ایشیا کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو لائیو جوائن کرنے کے لیے، اس میں اپنے سوالات کرنے کے لیے ہمیں لائیو کال کریں 04211700000۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے اپنے مسائل کا حل جانیں۔ ناظرین، انسان کی زندگی دو لفظوں کے گرد گھومتی ہے، حلال اور حرام۔ یہی دو لفظ ہیں جو ہمارے رزق کو برکت دیتے ہیں یا بے برکتی میں بدل دیتے ہیں۔ یہی دو لفظ ہماری عبادت کو قبولیت بخشتے ہیں یا رد کروا دیتے ہیں، اور یہی دو لفظ ہماری نسلوں کی تقدیر سنوارتے ہیں یا اجاڑ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے اسی میں سے کھاؤ۔ ناظرین، حرام صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں، حرام کمائی بھی حرام ہے، حرام نظر بھی حرام ہے، حرام سوچ بھی حرام ہے۔ اور آج کے اس دور میں کہ جب ملاوٹ عام ہے، سودی نظام ہے اور دھوکہ دہی عام ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہی کویسچن ہوتا ہے کہ ہم کیسے جانیں کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ یہی سب کچھ آج ہم علماء کرام سے اس کے بارے میں رہنمائی طلب کریں گے تاکہ ہماری زندگی، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری عبادت اور ہمارے گھرانے وہ خالص اور پاکیزہ ہو جائیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ بڑے ہی قابل احترام مہمانان گرامی موجود ہیں۔ ہمارے اس سحر ٹرانسمیشن کے مستقل مہمان، اسکالر، مفسر قرآن فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حفظہ اللہ، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نوجوان مذہبی اسکالر فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفور مدنی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں AYF پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے آپ کو مہمانان گرامی سے ملواتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ ماشاءاللہ خیر وعافیت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ محترم حافظ عبدالغفور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ پیغام ٹی وی آمد کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن و حدیث کی روشنی میں حلال اور حرام کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حلال وہ چیزیں ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کرنے کے لیے جائز ہوتی ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں پرمیسیبل، جو چیزیں جائز ہیں کرنے کے لیے۔ حرام وہ ہیں جو ناجائز ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ جب ہم اس کو اسلامی اصطلاح میں حلال اور حرام کو دیکھتے ہیں تو عام طور پہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ حرام کوئی سپرلیٹو ڈگری ہے جو جا کے ایک حرام کا تعین کرتی ہے، اور عام منع اور حرام اس میں شاید فرق ہوتا ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہائے کرام نے جو اصطلاحات بعد میں بنائیں لوگوں کو کی تفہیم کے لیے، اس میں فرض بھی ہے، اس میں واجب بھی ہے، پھر اس میں سنت ہے، پھر نفل ہے، جی، پھر اسی طرح مستحب ہے، اور یہ ساری جو مندوب ہے، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ ساری کی ساری حلال سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں حرام ہے۔ اس کو آپ منع کہیں، اس کو مکروہ کہیں، اس کو مکروہ تحریمی کہیں، مکروہ تنزیہی کہیں، جو جتنی آپ نے اصطلاحات اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری حرام سے تعلق رکھتی ہیں۔ بنتا کیسے ہے حرام اور حلال، پرمیسیبل اور ناٹ پرمیسیبل کیسے بنتا ہے؟
کون اس کا سورس ہے یہ ہے، اور کون اتھارٹی ہے، یہ اصل میں ایک بہت بڑا سوال ہے معاشروں کے اندر۔ بعض جگہوں پہ معاشرہ، بعض جگہوں پہ ایسے افراد اس کے سورس ہوتے ہیں، اتھارٹی ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ پارلیمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، یعنی حلال اور حرام کے فیصلے انسانوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی کی اتھارٹی ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے۔ اور اس لیے اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ مائدہ کے اندر کہ ان اللہ یحکم ما یرید۔ اب یہ جو حلال اور حرام کا فیصلہ ہے یہ اللہ کا پریروگیٹو ہے، اللہ کا استحقاق ہے۔ وہ چونکہ خالق ہے، وہ جس کو مرضی حلال کرے، جس کو مرضی حرام کرے۔ جو حکمتیں ہم ڈھونڈتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہمیں ایک بھی حکمت ایسی نہ ملے جو خنزیر کو حرام کرتی ہو، اور ایک بھی حکمت ایسی نہ ملے جو بکرے کو حلال کرتی ہے، تو بھی بکرا حلال ہوگا اور خنزیر حرام ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اوپر حکم یہی ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ کا حکم ہے، بس وہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ فی کتابہ فهو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فهو حرام۔ یہ اتھارٹی اللہ کی ہے، وہ اپنی کتاب میں جو اس نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جس کو حرام ٹھہرا دیا وہ حرام ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں ڈیوٹیز بتائیں، فرائض بتائے، اس میں ایک فرض یہ بتایا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ ان کے اوپر خبیث چیزیں حرام ٹھہرائیں اور طیبات حلال ٹھہرائیں۔ گویا حلال اور حرام ٹھہرانے کی اتھارٹی جو اصل میں اللہ کی تھی، وہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرما دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی چیز کو حلال اور حرام ٹھہرا دیں تو وہ اسی طرح حلال اور حرام ہے جس طرح قرآن کا حلال اور حرام ٹھہرایا ہوا ہے۔ گویا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، ہر طرح کا خون اور ہر طرح کا جو مردار ہے وہ حرام۔ اچھا، اس کو اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں بھی فرمایا، اس کو اللہ کریم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی فرمایا، یہی بات اللہ کریم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں بھی فرمائی۔ اچھا، یہ گویا ایک کلیئر کٹ بات کہ المیتہ اور الدم کو مطلب ہر قسم کا مردار حرام اور ہر قسم کا خون حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احلت لکم میتتان و دمان، دو مردار اللہ نے حلال کیے ہیں تمہارے لیے اور دو خون تمہارے لیے حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دی تو یہ قرآن کے اس بیان کے خلاف نہیں ہے، یہ قرآن کے اس بیان کی تشریح ہے، کیونکہ اس کی وضاحت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے اوپر واضح کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ لہذا حلال اور ہم المیتہ سے کون سا میتہ مراد ہے، کون سا اس میں استثناء ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ الحوت والجراد، دو مردار جو حلال ہیں، وہ ایک تو مچھلی ہے اور ایک پتے کھانے والی مکڑی ہے، یا جس کو ٹڈی بھی کہتے ہیں، وہ جو ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اکٹھی آتی ہے اور پتے کھاتے ہیں، فصلیں کھاتی ہیں۔ فرمایا دونوں اگر پکڑ لیں، مچھلی بھی دم توڑ جائے، جائز ہے، حلال ہے۔ اب یہ دیکھیں، جس طرح قرآن کا یہ کہا ہوا کہ المیتہ حرام ہے اور الدم حرام ہے، وہ اس کی اتھارٹی ہے اور اس کی حجیت ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بھی حجیت ہے کہ باقی جو مردار ہیں وہ تو حرام ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حلال کیا وہ حرام۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں، عام طور پہ یہ کہتے سنے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے اور حدیث کی حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ تو میں تو ایک اپنے طلباء سے کہا کرتا ہوں، بس آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ مچھلی وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں کہ ذبح کیے بغیر کھاتے ہیں؟ اگر وہ ذبح کر کے کھاتے ہیں تو پھر تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ ٹھیک ہے کہ وہ حجیت حدیث کے قائل نہیں ہے۔ اور اگر وہ مچھلی کا مردار کھا لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ زبان حال سے حجیت حدیث کے قائل ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک منہ سے جو مرضی دعویٰ کرتے رہیں تو گویا وہ حجیت کے قائل ہے، اسی لیے اس کو بغیر ذبح کیے کھا لیتے ہیں۔ تو حلال اور حرام کا فیصلہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یا اللہ کریم قرآن میں کریں گے. اس کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے. اگر کوئی حلال اور حرام کا فیصلہ کرے گا تو یہ گویا اللہ کی اتھارٹی کو اپنے ہاتھ میں لینے کے مترادف ہوگا. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جب وہ قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنایا ہوا تھا ارباب من دون اللہ، تو اس کی تشریح جب عدی بن حاتم نے پوچھی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہوں نے فتوے دیے احبار و رہبان نے یہود و نصارہ میں، تو ان کے فتوے لوگوں نے قبول کیا. انہوں نے اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام ٹھہرایا، اللہ کے حرام کیے ہوئے کو خود حلال ٹھہرایا، اور لوگوں نے اس کو اتباع کی، پیروی کی. فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے. گویا جس کے حلال حرام ٹھہرایا ہوا تسلیم کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے. تو یہ اللہ کی بندگی ہے. اللہ نے یہ اتھارٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ماننی ہے. اس کے علاوہ کسی کے پاس حلال اور حرام کی اتھارٹی نہیں. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب کو شامل گفتگو کریں گے. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک عام مسلمان وہ اپنی روزمرہ کی کمائی کا جائزہ کس طرح لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور حلال کا فرق بتایا ہے، تو اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کہیں میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، کہیں میں ناپ تول میں کمی تو نہیں کر رہا، بالکل کہیں میں شریعت کے خلاف کوئی امر کر کے اپنے لیے روزی کے لیے کوئی راستہ تو نہیں بنا رہا، کسی خشک چیز کو پانی تو نہیں لگا رہا. یعنی کہ کوئی بھی جو کسی کو دھوکہ دینے کا کام ہو سکتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے معاملات میں اس طرح دیکھ کر خود کو بچا سکتا ہے. بالکل. اور شریعت میں اس کے بہت واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو آپ نے ایک آدمی کے سودے کو دیکھا کہ وہ جو بیچ رہا ہے وہ کیسا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اس نے اوپر جو ہے وہ خشک سودا رکھا ہوا تھا اور نیچے گیلا رکھا ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس طرح چھپا کر جو کام کر رہے ہو وہ لوگوں کو غش دینا ہے، دھوکہ دینا ہے، فراڈ دینا ہے. تو اس سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی چیز بیچنے کے لیے جب حکم دیا تو فرمایا کہ اگر اس کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ بھی لوگوں کو بتایا جائے. صحیح بات ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی واضح چیزیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، ہم نے کسی بھی چیز سے جو اخذ کرنا ہے، جو لینا ہے یا جو کمانا ہے، وہ برکت ہے، اور برکت سچائی کے اندر ہے، برکت واضح چیز کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر خود برکت پیدا کر دیتے ہیں. جبکہ بہت زیادہ چیز حاصل کرنا یہ برکت نہیں ہے، جبکہ اپنے دل کا اطمینان یہ برکت ہے. تو اس سے انسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب محترم، رزق کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے اور اسے صرف مال تک محدود کرنا درست کیوں نہیں؟ دیکھیں، رزق کا مطلب ہوتا ہے عطا. تو اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ سارا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف مال تو عطا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ایمان دیا ہے وہ بھی رزق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے وہ بھی رزق ہے، اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہے وہ بھی رزق ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ بھی رزق ہے، اللہ نے اولاد دی ہے. جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس لیے سارا کا سارا یہ رزق اللہ کریم نے فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا مال میں سے خرچ کرتے ہیں، مال بھی خرچ کرتے ہیں، مال کے علاوہ الگ آیات احادیث میں. لیکن جو رزق کی بات ہوتی ہے تو رزق میں مال شامل ہے، لیکن صرف مال رزق نہیں ہے. ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ رزق ہے. بے شک. تو کون سی چیز ہے جو اللہ نے عطا نہیں کی؟ اس کا مطلب ہے ہر چیز رزق ہے، اور اس کو جو کچھ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے صرف کرنا، اس کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا، یہ انفاق فی سبیل اللہ. لہٰذا رزق کے اندر جو آپ نے لیا ہے، جہاں سے جس سورس سے آپ نے لیا ہے اور جس سورس میں آپ نے خرچ کیا ہے، دونوں کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا. امتحان دو رہا ہے کہ جہاں سے آپ لے رہے ہیں، جہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں، دونوں چیزیں حاصل ہونے والا ذریعہ بھی حلال کا ہونا چاہیے، اور جہاں آپ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حلال کا ذریعہ ہونا چاہیے. اگر دونوں میں سے کہیں حرام شامل ہوگا تو اس کا مطلب ہے ادھر آیا تو رزق حرام ہو جائے گا، جائے گا تو پھر وہ خرچ کرنا اس کا حرام ہو جائے گا. اس کے بارے میں تبذیر کے لفظ ارشاد فرمائے کہ اگر جائز کاموں میں، حلال کاموں میں زائد اور ضرورت خرچ ہوگا تو وہ اسراف ہوگا، وہ بھی ناجائز ہے. اور اگر کوئی شخص ناجائز کاموں پہ خرچ کرتا ہے
تو وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا تو وہ تبذیر ہوگی. اور تبذیر کے بارے میں تو فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ ہیں ہی شیطانوں کے بھائی. تو اس کا مطلب ہے وہ حدود ہے، اصل میں حلال اور حرام سے مراد وہ حدود ہے جن حدود کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. وہ بھلے اخلاقیات کی بات ہو، حقوق العباد کی بات ہو، لوگوں سے تعلقات کی بات ہو، نگاہوں کی بات ہو، سماعتوں کی بات ہو، وہ لذت کام و دہن کی بات ہو، وہ ہر چیز کے اندر حلال اور حرام کی حدود موجود ہیں، اور ان حدود کے اندر رہنا جو ہے وہ حلال ہے، اور ان حدود سے باہر نکلنا وہ حرام ہے. بالکل صحیح. حفص صاحب، آمدنی کم ہو مگر حلال ہو تو گھر میں برکت کیسے آتی ہے؟ جی، یہاں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ مال و دولت ہی برکت کا ذریعہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور صحابہ کرام کی زندگی سے کہ اصل آپ کی زندگی کے اندر برکت قناعت سے آتی ہے. آپ کی زندگی کے اندر برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر چلنے سے آتی ہے، اپنے آپ کو شریعت کے دائرے میں رکھنے سے آتی ہے. ہمارے ہاں یہاں پر عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کھانے پینے میں ہی حلال اور حرام کو دیکھنا ہے. اور جیسا کہ آپ نے ابھی یہ سوال کیا کہ برکت کیسے آئے گی، تو یہ قناعت سے آئے گی، عاجزی سے آئے گی. ہم اپنے اخراجات کو اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں کسی بھی گھر میں جانا، کسی سے ملنے جانا، اس میں بہت زیادہ تصنع پیدا کر دیا گیا ہے، بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں، تکلفات پیدا کر دی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بھی صحابی کی ایک کھجور کی دعوت پر اس کے دسترخوان پر چلے جاتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ یہ بہت ادنا سی دعوت ہے یا یہ بہت اچھی دعوت نہیں ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں سکھایا ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہاں پروگرام کروانا یا اس میں شامل ہونا اس کو مشکل میں داخل کر دیا گیا ہے. تو برکت آئے گی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں گے، سادگی کو اپنائیں گے، عاجزی کو اپنائیں گے، اور اسی سے ہمارے گھروں میں ہمارے عام رواج کے اندر برکت آئے گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، جو حرام ذرائع سے مال و دولت اور مطلب حاصل کیا جانے والا رزق ہے، اس کا ہماری روحانی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے، متاثر کرتا ہے یہ اسے؟ دیکھو کیوں نہیں اثر کرتا، ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو رزق حلال ہے یہ تو بہت ضروری ہے اپنی عبادات کے لیے. صحیح بات. اور اس کی جو باقی رہی دعاؤں کے اندر اثر ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی تاثیر آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. ہر چیز کو جو ہے وہ رزق حرام گہنا کے رکھ دیتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند کرتا ہے، اور پاک کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں فرماتا. اور اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جیسے، یعنی مثال کے طور پر آپ نے دی کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، اور سفر کر کے وہ حرم میں پہنچتا ہے، تھکاوٹ بھی ساری اور جو سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے وہاں پہنچتا ہے، اور حرم میں بیٹھا ہے، اور حرم میں اللہ کی طرف بیٹھا ہے یا کھڑا ہے، تو اللہ کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، یا رب کہہ کے دعائیں کر رہا ہے. تو ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آیا اس حالت میں ہے کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا جو ہے وہ جینا حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، ہر چیز، اس کی غذا حرام کی، ہر چیز حرام ہے. تو رزق حرام سے پلا ہوا ہے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اس کی دعاؤں کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رزق حرام جو ہے وہ ہر چیز کو متاثر کرتا ہے، آپ کی روح کو بھی متاثر کرتا ہے، آپ کے جسم کو بھی متاثر کرتا ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کھانا وہ ہے جو کسی نے حلال کھایا، اور ساتھ پھر آپ نے فرمایا کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے. اچھا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو شخص حرام کھلاتا ہے اپنی اولاد کو، تو وہ اولاد بھی جس طرح کمائی حرام ہو جاتی ہے، اولاد بھی حرام ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. کہ ان اطیب ما اکلتم، جو بہترین تم کو کھاتے ہو وہ حلال ہے جو تم اپنی کسب، اپنی کمائی سے کرتے ہو، وہ پاکیزہ، اور تمہاری اولاد جو ہے وہ بھی تمہاری کسب سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی کمائی حلال کی ہوگی تو اولاد بھی حلال کی ہوگی، اور اگر کمائی حرام کی ہوگی تو اس کے اثرات اولاد کے اندر بھی جائیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اولاد کے اندر نہ ہو. ہمارے وہاں کافی عرصہ پرانی بات ہے
ایک مجرم پکڑا گیا کہ کوئی کسی بڑے جرم میں. اچھا. تو لڑکا تھا, نوجوان تھا, ہم نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ تھا, مجھے کسی نے بتایا کہ ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے. تو میں گیا, خیر میں بچے سے پوچھا, بڑی مجھے اس کو دیکھ کے نا اس کو عجیب سا لگا کہ بڑا صاف ستھرے کپڑے, صاف ستھرا پڑھا لکھا نوجوان. میں نے کہا یہ کام کیا کیا تم نے؟ تو خیر اس سے جب تعارف حاصل ہوا تو میں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پٹواری ہیں. کیا ہے؟ پٹواری. اچھا. یہ والے پٹواری نہیں, جو اب جو اصطلاح بنی ہے یہ نہیں, پرانے جو اصل پٹواری کام کرنے والے جن کا یہ فیلڈ ہے. آپ یہ اندازہ کریں کہ وہ بچہ بظاہر وہ ٹھیک لگ رہا ہے اور اچھے گھر کا لگ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس نے جو حرکت کی وہ اس قدر بری تھی, میں یہاں آن ایئر بتا نہیں سکتا. وہ اس قدر بری تھی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اچھا, جو ہی اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ پٹواری تھے, تو عام طور پہ پتہ نہیں کوئی پٹواری حلال بھی کھاتے ہی ہوں گے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ ماشاء اللہ, ہمیں نہیں پتہ, لیکن عام طور پہ ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ ان کی روزی جو ہے وہ حلال اور طیب نہیں ہوتی. اگر نہیں ہوتی تو پھر ظاہر اس کے اثرات اولاد کے اندر تو جائیں گے. اس کے آپ اولاد سے, وہ اولاد کی حفاظت نیکی کے ساتھ ہوتی ہے, برائی کے ساتھ نہیں ہوتی, حلال کے ساتھ ہوتی ہے, حرام کے ساتھ نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ کہف کے اندر اللہ کریم نے وہ جو جن دو بچوں کا خزانہ جو ہے اس کی دیوار ٹھیک کروائی تھی, ان کے بارے میں فرمایا کانا ابوہما صالحا. ان کی ڈسٹنکشن یہ تھی کہ ان کے والدین نیک لوگ تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن والدین کی نیکی اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے تو ان کے مادی خزانوں کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی نسلوں کی. تو جن کی نسلوں کی مادی خزانوں کی حفاظت ہوگی تو کیا خیال ہے کہ ان کے روحانی خزائن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا؟ تو لہٰذا ان کی روحانیت, مادیت کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی روحانیت کی بھی حفاظت فرماتا ہے. ہم لگے رہتے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں کہ اولادوں کو نیک ہونا چاہیے, اولادوں کو یہ کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. ہمیں اصل میں خود نیک ہونا چاہیے تاکہ ہماری اولادیں نیک ہوں. سبحان اللہ. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میری بہن فرمائیے گا. مسز شہزاد صاحبہ کیا پوچھنا چاہیے؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزہ ہمیں بند کب کرنا چاہیے, جب سائرن پہ یا فجر کی نماز تک بھی کئی لوگ کھاتے رہتے ہیں, تو روزہ کب بند کرنا چاہیے, سائرن پہ یا جب فجر کی اذان ہو تب بند کرنا چاہیے؟ بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ فجر جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس وقت روزہ بند کرنا چاہیے. قرآن نے کہا ہے کہ جو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے, اور وہ صبح کا ہے من الفجر, وہ دھاگا نہیں جو آپ ویسے دھاگے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, جو افق پہ کناروں پہ واضح ہو جاتا ہے. اب چونکہ ہمارے ہاں روشنیاں بہت ہوتی ہیں اور ہم دیکھ نہیں پاتے اور صبح کا اس طرح سے نظارہ نہیں ہوتا. بچپن میں مجھے والد صاحب نے یہ صبح کو دیکھنے کا طریقہ بتایا تھا, اور باقاعدہ صبح کاذب کیا ہوتی ہے, صبح صادق کیا ہوتی ہے, تو سمجھاتے تھے ہمیں کہ یہ جو صبح صادق ہے, یہ جب تک صبح صادق نہیں ہوتی اس وقت تک وقت نہیں ہوتا. یہ صبح کاذب بھی روشنی ہوتی ہے لیکن وہ جھوٹی صبح ہوتی ہے. بہرحال وہ کہنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم چونکہ دیکھ نہیں پاتے تو ہم گھڑیوں کے پابند ہو گئے, لہٰذا گھڑی نے جو کہا ہوا ہے اصل تو وہ ہے. اور اس موقع پر آپ کے ہاں اگر سائرن ہو رہا ہے اس وقت تو آپ سائرن کی پابندی کریں, لیکن آپ کے ہاں اگر اذان اس وقت ہو رہی ہے تو آپ اذان کی پابندی کریں. لیکن اب پابندی کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو مطلب ہرگز نہیں ہے نا کہ آپ نماز تک کھاتے رہیں. اس اذان کے دورانیے کتنا دورانیہ ہے کہ جس دوران آپ کھا سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر اذان ہو, اور اس وقت اذان پتہ کب ہوتی تھی؟ ابن ام مکتوم دیتے تھے. جو ابن ام مکتوم تھے نابینا صحابی تھے, اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کو لوگ کہتے, ان کو تو نظر نہیں آتا تھا, تو لوگ ان کو کہتے سفید روشنی ہو گئی ہے, صبح ہو گئی ہے, اذان کہو, اور وہ اس وقت اذان کہتے تھے. تو کیا خیال ہے, آج کل تو ہم نماز پڑھ کے بھی آ رہے ہوتے ہیں تو باہر جو ہے وہ اندھیرا ہی ہوتا ہے, روشنی تو نام کو نہیں ہوتی. تو گویا صبح صادق جب ہو جاتی ہے تو اس وقت, اور صبح صادق ظاہر ہے اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں, اب گھڑیاں بنانے والے ذمہ دار ہیں, انہوں نے جو گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ اجازت دی تھی کہ جب اذان شروع ہو بھی جائے تو اگر آپ کے ہاتھ میں پیالہ پکڑا ہوا ہے تو آپ اس کو رکھیں نا, بلکہ اس کو پورا کر لیں. کھانے کا پیالہ ہو تو, پینے کا پیالہ ہو تو اس کو پورا کر لیں, اس کو رکھیں نا. اس کا مطلب ہے گنجائش موجود ہے اذان ہونے کے بعد بھی. اگر یہ اذان صبح صادق میں بھی ہوئی ہے
اور اگر صبح صادق پہ بھی ہو تو وہ ایسا نہیں ہے کہ صبح صادق یوں کر کے ہو جاتی ہے، کلک کر کے نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک وقت لگتا ہے اس میں، 2-4 منٹ کا ایک ہوتا ہے اس میں مارجن ہوتا ہے، لہٰذا اس مارجن میں آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ جب اذان ہوتی ہے آپ اس سے پہلے اپنا مکمل کر لیں، بالکل۔ لیکن اگر کبھی مکمل نہیں ہے اور ہاتھ میں پیالہ ہے تو اذان ہونے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں۔ سائرن اصل چیز نہیں ہے، اصل وقت ہے، اور اگر اس وقت پہ جو وقت سحری کے بند ہونے کا اس وقت سائرن ہوتا ہے اور اذان اس وقت کے بعد میں ہوتی ہے تو آپ کو سائرن پہ رک جانا چاہیے، بالکل ٹھیک۔ لہٰذا اس کا خیال تو رکھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات آدمی نے کھانا نہیں کھایا ہوتا، لیٹ اٹھا ہوتا ہے، جو بھی ہو، تو 2-4 منٹ کی اس میں گنجائش ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے اس کو بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ سیکنڈز کے اوپر رکھا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے اور شریعت کے منشا کے بھی خلاف ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر شامل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد سلیم صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فرمائیے گا ٹوبہ ٹیک سنگھ سے۔ السلام علیکم جی محمد سلیم صاحب، السلام علیکم۔ ہاں جی حضرت، آپ ڈاکٹر صاحب نے جاننے ہیں جی فطرانہ جڑا ہے دے بارے سلیم صاحب دوبارہ سوال کیجئے گا، آپ کی آواز بہت انٹرپٹ کر رہی ہے، دوبارہ پوچھئے گا کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی۔ جی سلیم صاحب، ان کو میرے خیال آپ کی آواز آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں فطرانے دے بارے جی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فطرانے دے بارے پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ کال کرنے کے لیے محمد سلیم صاحب۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کا سوال سمجھ چکے ہیں، فطرانے کے مسائل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کسے دینا چاہیے؟ ہر اس غریب کو دینا چاہیے جس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وہ جو مصارف زکوٰۃ والا معیار ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی غریب جن کو کھانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ارد گرد آپ کے چاہے نوکر ملازم ہوں یا کوئی بھی ہوں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے اوپر کھانے کی ضرورت ہوگی اور ان کے کھانے کا بندوبست جو ہے وہ عام طور پہ اس طرح سے نہیں ہو پاتا، تو آپ ان کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی ہے، حکمت بتائی ہے، 2 فوائد ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ طہرۃ للصائمین، روزہ رکھنے والوں کے لیے جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوتی ہیں ان کی معافی کا بندوبست ہوتا ہے فطرانے سے، اور دوسرا یہ کھانے کا بندوبست ہوتا ہے مساکین کے لیے۔ لہٰذا آپ کو جو بھی آپ اپنے ارد گرد مساکین دیکھتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ اس کے مصارف زکوٰۃ والے مصارف نہیں ہیں، بلکہ یہ صرف مساکین کے لیے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر شامل کریں گے، بیک ٹو بیک کالر ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناصر عباس صاحب ہیں اکاڑے سے۔ جی سر، ناصر عباس بول رہا ہوں اکاڑا سے جی۔ ویلکم سر، فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں راجگیری پہ کام کرتا ہوں اکاڑا میں، جی جی اور جی، میرے کا 8 گھنٹے ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کا۔ اچھا، اس میں میں تقریباً 1:35 پر نماز پڑھنے جاتا ہوں اور مجھے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، اچھا، اور اس کے بعد اثر کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ میں جاتا ہوں 4:35 پر، اس میں مجھے تقریباً 15 to 20 منٹ لگتے ہیں، 4:45 بجے کی بات ہوتی ہے۔ تو اس میں میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 8 گھنٹے درکار ہے مجھے، لیکن میں 1 گھنٹہ بجائے کھانے کا وہ میرا روزہ ہوتا ہے، وہ میں نماز میں گزارتا ہوں۔ اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ میں حلال یہ کما رہا ہوں؟ اور جو بیٹوں کی آپ بات کر رہے تھے، میرا بیٹا بڑا جو ہے نا وہ حفظ کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے نا ابھی پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اس کو بھی حفظ کرانا ہے، تو آپ اس میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناصر عباس صاحب کال کرنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب ان کی رہنمائی کیجیے گا۔ دیکھیں، جو انہوں نے اوقات کی بات کی تو یہ تو ایک معاہدے کی بات ہے۔ جو مجھے معلوم ہے ہمارے ہاں عام طور پہ اس طرح کے جو مستری مزدور وغیرہ کام کرتے ہیں وہ درمیان میں کھانے کا وقفہ کرتے ہیں، اور وہ کھانے کا وقفہ عام طور پہ آدھے گھنٹے کا تو ہوتا ہی ہے۔ اگر ان کے معاہدے میں یہ بات شامل ہے اور یہ ان کے کانٹریکٹر کا معاملہ ہے، اس میں شامل ہے کہ درمیان میں انہوں نے وقفہ کرنا ہے، اب وہ وقفہ جو ہے وہ کھانے کی بجائے یہ نماز کا کر لیتے ہیں، صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ویسے بھی اگر یہ نماز اس وقفے سے زیادہ بھی ٹائم لگ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ اس کو بتا دیں۔
اپنے جو ان کے اگر کوئی مالکان کی بات کر رہے ہیں یا کانٹریکٹر کی بات کریں جن کی یہ مزدوری کرتے ہیں، ان کو یہ بتا دیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے اور اتنا وقت لگ جاتا ہے، اتنا ہم کام کریں گے. اور اگر وہ ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر. اگر ان کو اعتراض ہے تو آپ بے شک وہ مزدوری چھوڑ کے کوئی اور مزدوری کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کی مرضی یا ان کے علم کے بغیر یہ وقت جو ہے وہ لگا رہے ہوں. نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس سے جو مالک ہیں وہ اویئر ہونی چاہیے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ تو نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ٹائم چرا رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہوں اور آپ کے اوپر ایک الزام آئے کہ آپ نے 8 گھنٹے کے بجائے 7 گھنٹے لگائے ہیں، آپ نے ٹھیک کام نہیں کیا. تو اس الزام سے بھی بچنا ہے اور اس سے صرف آپ ان کو بتا دیں اور وہ ایگری کر جائیں، اور اس کے بعد بس اگر وہ منع نہیں کرتے تو آپ کا گویا معاہدہ درست ہے، آپ نے ان کو کہہ دیا ہے آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ، اور آپ کی کمائی میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دوسرا سوال تھا کہ میری اولاد ہے، بیٹے ہیں، میں انہیں حفظ کروانا چاہتا ہوں، اس حوالے سے رہنمائی کر دیں ان کی. اچھا ایسی بھی کوئی بات تھی؟ جی مجھے سوال بالکل ان کا سوال. 2 بچے ہیں تو ہاں تو حفظ کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کرائیں، بہت اچھی بات ہے. رہنمائی کر دینا کہ 5th کے بعد یا 6th کے بعد. اچھا ہاں، اس میں جو ہے نا بچوں کو عام طور پہ جو کچھ عرصہ ان کو پڑھ لینے دیں تو بہترین بات یہی ہے کہ 5 جماعتیں وہ پڑھ لیں، تھوڑا سا شعور آ جائے ان کو. اس کے بعد ان کو بچوں کو آپشن دیں کہ آپ اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں ان کو ترغیب دلائیں، اگر وہ حفظ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرائیں، اگر بچے نہ کرنا چاہتے ہوں تو زبردستی ہرگز نہ کرائیں. بالکل ٹھیک. اور اگر وہ ان کو رغبت دلائیں، ان کو بتائیں کہ حافظ قرآن کا کتنا مرتبہ ہے، تو وہ انشاءاللہ جب سمجھیں گے اور 5 جماعتیں جب پڑھی ہوں گی تو تقریباً ان کی 10-12 سال عمر ہوگی، اور 10-12 سال کی عمر میں یہ بہترین وقت ہے کہ اس وقت آپ اس کو حفظ کرائیں گے تو جتنے بھی وہ 1.5 سال لگائے یا 2 سال لگائے انشاءاللہ باقی تعلیم بھی کنٹینیو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کہ وہ وقت بھی ایسا ہوگا کہ بچے کے لیے حفظ کرنے کے اعتبار سے بھی بہترین ہے اور شعور بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے بچے کو، تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ زیادہ یاد رکھ سکے گا. بالکل ٹھیک. ناظرین، پیغام قرآن سے ٹرانسمیشن جاری ہے. رزق حلال اور حرام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی لائیو کالز بھی لی جا رہی ہیں، لیکن وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے زندگی کے سب سے اہم فیصلے کی، حلال یا حرام. محترم حافظ عبدالغفور مدنی صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، تو مہنگائی کے اس دور میں ایک جو سفید پوش انسان ہے وہ اپنے ایمان اور حلال رزق کی حفاظت کیسے کرے؟ آج کل کے دور میں ایمان کی حفاظت اور حلال رزق حاصل کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو سامنے رکھیں گے اور اسی طرح سادگی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو چلائیں گے. اور اس میں عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر ریاکاری کا جو عنصر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہمیں خراب کرتا ہے. ہم کسی کو دیکھ کر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا یا کسی کو کوئی ایسا اشارہ نہیں کیا کہ اگر کوئی امیر ہے تو وہ یہ نہ کرے، غریب ہے تو وہ اس طرح نہ کرے، بلکہ لوگوں کو ایک عام طریقہ سکھایا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنی زندگی اپنی حدود کے اندر رہ کر گزارنی ہے. تو اسی طرح ہم اپنی اولاد کے ساتھ بھی رویہ رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ہم ان کے سامنے عمل کرتے ہیں، جس طرح ہم ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اولاد اس چیز سے سیکھتی ہے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے بچے اور ہماری جو زیر کفالت لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے بڑوں سے سیکھتے ہیں کہ میری ماں کیسے کرتی ہے، میرا باپ کیسے عمل کرتا ہے. تو انہی چیزوں کو لے کر وہ چلتے ہیں. اگر ہم ان کے سامنے جھوٹ بولیں گے، ہم ان کے سامنے کوئی غلط کام کریں گے، غلط طریقے سے کوئی چیز کمائیں گے، جھوٹ سے کوئی چیز بیچیں گے، تو یہ چیزیں لامحالہ ان کے اندر آ جائیں گی اور یہ خرابی پیدا ہوگی. تو ہمیں ایمان کے ساتھ رہنا ہوگا. جیسا کہ آپ قرآن پاک میں ابھی رمضان میں 15-16واں سپارہ ہم نے پڑھا ہے، تراویح میں سنا ہے، تو اصحاب کہف کا ذکر ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنا ایمان بچایا. ایمان سب سے بہترین رزق ہے. تو مال چھوڑ کر ایمان بچانا،
تو آج کل ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ ہم حدود کے اندر کیسے رہ سکتے ہیں اور حدود کو پامال کیسے کرتے ہیں. بالکل یہی معاملہ عبادات کے اندر آتا ہے. عبادات میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا پینا حلال ہوتا ہے یا حرام ہوتا ہے. عبادات کے اندر بھی ہم ایسے کام کر جاتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں, جو بدعات میں شامل ہوتے ہیں اور جو اسلام میں شامل ہی نہیں ہوتے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ٹھیک ایک دائرہ کے اندر رکھیں, اسلام کے اندر رکھیں, تو بالکل ٹھیک. یقیناً اللہ تعالی ہمیں باقی دوسرے امور سے بچائیں گے. آمین. ڈاکٹر صاحب, بزنس میں کن بنیادی اصولوں کو اپنانا ضروری ہے تاکہ رزق حلال رہے؟ سبحان اللہ. دیکھیں, حلال اور حرام کے بارے میں جو سب سے زیادہ سوالات ہوتے ہیں نا, وہ رزق کے بارے میں ہوتے ہیں. یہ والا رزق جو بزنس والا رزق ہے, کاروبار. تو کاروبار, فلاں کاروبار جائز ہے, فلاں کاروبار جائز ہے, ایک لمبی فہرست ہے. اور خاص طور پہ اب جیسے جیسے کاروباری ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے, مختلف قسم کے طریقے آ گئے ہیں مارکیٹ میں. پھر آن لائن بہت سارے بزنس ہیں اور مختلف اس کی نوعیتیں بہت مختلف ہیں. تو ان سب کے بارے میں سوالات ہوتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت نے ہمیں اس طرح کے دور کے بارے میں رہنمائی نہ دی ہو؟ تو کچھ اصول تو وہ ہیں جو مسلمہ ہیں اور وہ ہر وقت ملحوظ رکھنے ہیں, اور اس میں حلال اگر طریقہ اختیار کریں گے تو آپ کو بزنس کے اندر بہت اجر بھی مل سکتا ہے, آپ جنتی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کو بہت بڑا اجر مل جائے گا. بے شک. مثال کے طور پر دیانت اور امانت, یعنی دیانت اور سچ, دو چیزیں, دیانتداری اور سچائی. یہ دو خصوصیات ایسی ہیں جو ایک تو ویسے بھی ایک عام مومن کے لیے یہ دونوں بہت ضروری ہیں, لیکن اگر وہ کاروبار پھر اس طرح کرتا ہے کہ اس میں سچ نہیں بولتا اور جھوٹ بولتا ہے, اور یا پھر کوئی بددیانتی کا ارتکاب کرتا ہے, تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, دو حدیثوں کو سامنے رکھ لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا ان التجار هم الفجار. یہ سارے کے سارے جو کاروباری ہیں نا, یہ اصل فجار یہی ہے. اور فجار کون ہوتا ہے؟ فاسق و فاجر, بہت زیادہ گناہ گار. اور قرآن نے کہا ہے ان الفجار لفی جحیم, فجار سارے جہنمی ہیں. اس کا مطلب ہے کاروباری سارے جہنمی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کاروباری سارے جہنمی ہیں. ان التجار هم الفجار. اب اس قدر خوفناک جملہ, اور وہ بھی جلال نبوت کے ساتھ, تو کس کی جرت ہوگی کہ آگے سے بولے؟ تو کسی نے پوچھا کہ کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا, حلال تو کیا ہے تجارت. مطلب جب سارے کاروباری جہنمی ہیں تو اس کا مطلب کاروبار حلال ہی نہیں ہے. تو اس نے پوچھا حلال نہیں؟ آپ نے فرمایا حلال ہے, بلا کاروبار حلال ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کاروباری جب بات کرتے ہیں یتحدثون یا فیکذبون, جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں, ویحلفون ویاثمون, اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں. یعنی قسمیں اٹھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بددیانتی کرتے ہیں, بددیانتی کرنے کے لیے قسم اٹھانی پڑتی ہے, اور جو چیز چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جب یہ دونوں کام کرتے ہیں, بددیانتی اور جھوٹ والا, تو اس سے ان کا نہ صرف کاروبار حرام ہوتا ہے بلکہ ان کی عاقبت تباہ ہو جاتی ہے. صرف حلال کو اختیار کرنے سے آپ کو اتنا ایک راستہ ہی ڈیفرنٹ ہے, اور حرام کو اختیار کرنے کا راستہ ہی ڈیفرنٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید فرق تھوڑا سا ہے. آپ بعض یہ دیکھ لے, جو قرآن نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تجارت جو ہے وہ سود کی طرح ہے, وہ کہتے ہیں اس میں بھی منافع آتا ہے, اس میں بھی منافع آتا ہے, تو ایک ہی طرح. یہ اس دور میں بھی شبہ تھا سود خوروں کو, آج کے دور میں بھی شبہ, وہ کہتے ہیں ویسے ہی تو ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین آسمان کا فرق ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے, تو حلال اور حرام میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لہٰذا تمہیں کسی نے کہہ دیا کہ یہ ایک جیسا ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے ان الحلال بین و ان الحرام بین. حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ. سبحان اللہ. درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جو اصل کوسچنیبل ہیں, جن کو ہم سارے سوالات کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایسا ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی حق میں دے رہا ہے دلیل, کوئی خلاف دے رہا ہے, اور مشتبہ چیزیں. حلال بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں, حرام کے بارے میں بھی کسی کو کوئی شبہ نہیں. اب کالم کتنے ہو گئے؟ 3. ایک طرف حلال چیزیں, ایک طرف حرام چیزیں,
اور درمیان میں گرے ایریا جو مشتبہ چیزیں. یہ جو مشتبہ چیزیں ہیں، اب یہ مشتبہ چیزوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من واقع فی الشبہات فقد واقع فی الحرام. جو شخص ان مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ ایسے ہی ہے جیسے حرام میں پڑ گیا. اور جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ، فمن اتقى الشبہات، جو اس مشتبہ چیزوں سے بچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو گرے ایریا تھا جس کے بارے میں سوالات تھے، یہ اصل میں تو ادھر شامل ہے، حرام کی طرف شامل ہے. اصل کالم دو ہی ہیں، جو واضح حلال ہے وہی اختیار کیا جا سکتا ہے، جو کوسچنیبل ہے وہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا، حرام تو چھوڑنا ہی ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اصول دے دیا جو اس حدیث سے بھی واضح ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، صرف وہ کام کرو جو شک میں مبتلا نہیں کرتا، جس میں ذرا بھی شک ہو اس کو چھوڑ دو. لہٰذا جتنے سوالات ہم کر رہے ہوتے ہیں اصل میں ہمارے دل کا تردد ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑ ہے، اس لیے ہم سوالات کر کے دوسروں سے، علماء سے مشورہ لے کے، ان سے فتویٰ لے کے اپنے دل کا جو تردد ہے، شک، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ خود پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی فرمانے کے بعد کہ جو واضح حلال ہے وہی اختیار کرنا چاہیے، ذرا سا بھی مشکوک، اس لیے دعائیں بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مشکوک روزی اور رزق حرام سے بچا لے، کیونکہ مشکوک بھی اصل میں حرام بھی شامل ہے. اور ایک آخری حدیث اس سلسلے میں سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو درجہ ہے نا متقین کا، جو اصل ہماری منزل مقصود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ متقین کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ چیزیں بھی نہ چھوڑ دے جس میں کوئی حرج نہیں، اس ڈر سے کہ کہیں اس میں حرج نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی اس ڈر سے وہ چیزیں چھوڑ دے کہ جس میں اصل میں حرج کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں اس کے حذر مما فیہ باس، کہ کہیں اس کے اندر حرج نہ ہو، وہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی مشکوک سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اصل میں حرج کوئی نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے واضح حلال جس کے بارے میں کلیئر ہے کہ یہ حلال ہے وہ بزنس کرنا چاہیے، اور جو ذرا بھی اس کے اندر شک و شبہ ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. میرے خیال میں اگر کوئی شخص اس حدیث کو سامنے رکھ کے اپنے بزنس کے معاملات طے کرے تو اس کو کسی عالم دین سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہر شخص کو پتہ ہے واضح حلال کاروبار کیا ہوتا ہے. بہت خوبصورت بات ہے. حفص، ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی، ان جیسے جو سماجی رویے ہیں، اس کا عام آدمی کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کا عام آدمی کی زندگی پر ہی برا اثر پڑتا ہے. جو امیر لوگ ہیں یا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، احتکار اس کو شریعت میں کہتے ہیں، شرعی زبان میں، تو یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو جن کے پاس مال ہوتا ہے اور جو روک لیتے ہیں کسی چیز کو. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. تو تجارت اور خرید و فروخت یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اندر اللہ کا خوف ہونا انتہائی ضروری ہے، تقویٰ ہونا انتہائی ضروری ہے. جب ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے تو یہ لوگ وہی لوگ ہیں کہ جو انتظار کرتے ہیں کہ اب چیز کی کمی مارکیٹ میں ہوگی اور پھر اس کا ریٹ بڑھے گا، یا اس کی لوگوں کے اندر ڈیمانڈ ہوگی کہ یہ چیز مل نہیں رہی تو پھر اس کا ریٹ بڑھا کر اس کو بیچا جائے گا. تو غریب آدمی جو ہے وہ اس چیز کا شکار ہوتا ہے. عام طور پر غریب آدمی کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اناج اس کی ضرورت ہے، بالکل، کھانے پینے کی اشیاء اس کی ضرورت ہیں، اور انہی چیزوں کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک وقت آئے تو یہ لوگ مجبور ہوں اور یا پھر یہ بہت زیادہ خریدنا شروع کر دیں یا پھر یہ زیادہ قیمت پر بھی خرید لیں. تو یہ سب سے زیادہ جو ہے اس کا اثر ان لوگوں پر ہوتا ہے. جبکہ دوسری طرف جو لوگ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا بالکل منع اور حرام ہے. تو ایسے کرنے سے جہاں عام آدمی پر اثر پڑتا ہے وہیں پر مارکیٹ کے اندر اور ملک کے اندر فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف جو امیر لوگ ہیں جو ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہوتے ہیں. اور اس کا جو اثر ہے وہ ختم حکومت کر سکتی ہے، بڑے لیول پر کر سکتی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی آواز ایسے حلقوں میں پہنچائیں
کہ جہاں پر لوگ یا جو حکام ہیں وہ خدا خوفی کا شکار ہوں اور ملک کے اندر ایسی صورتحال یا انتشار پیدا ہونے سے لوگوں کو بچائیں۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ابھی میں نے بات کی، سوال کیا ذخیرہ اندوزی اور ناپ تول میں کمی کے حوالے سے، اچھا یہ عموماً رمضان میں زیادہ ہو جاتا ہے؟ استغفر اللہ، خاص ہو جاتا ہے۔ دیکھیں تو یہ صرف ایمان میں کمی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ عدم ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ ناپ تول میں کمی کرنا تو یہ تو چوری ہے نا۔ بالکل، یعنی کوئی شخص اگر ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو یہ چوری کرتا ہے۔ ایک تو قرآن نے اس میں وعید سنائی کہ جو لوگ یہ کرتے ہیں ناپ تول میں کمی، ان کو یہ نہیں پتہ کہ قیامت آنے والی ہے اور آخرت میں جا کے حساب دینا پڑے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب چوری کر رہے ہوتے ہیں، چوری جب کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص چوری کر رہا ہوتا ہے تو حین یسرق، جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا۔ لا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، یعنی جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہم اگر رمضان میں جو ایمان کو بوسٹ کرنے کا مہینہ ہے اور ایمان کی مضبوطی کا مہینہ ہے اور مغفرت قرار لینے کا مہینہ ہے، اپنے گناہ بخشوا لینے کا اور نیکیاں حاصل کر لینے کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتیں سمیٹ لینے کا مہینہ ہے، اس میں ہم اپنے ایمان کا سودا کر کے بیٹھے ہیں صرف ناپ تول میں کمی کر کے، اور گویا ہم اپنے ایمان سے خالی ہاتھ ہو کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ تو ایک بہت ہی بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور پھر اپنی صرف دنیا ہی نہیں عاقبت بھی تباہ کرنے والی بات ہے۔ دیکھیں دنیا میں مال بک جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسمیں اٹھانے سے مال بک جاتا ہے، برکت نہیں رہتی۔ اور جو بھی آپ کہیں کسی کے ساتھ بھی کوئی ذرا سی بھی گڑبڑ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پہلے آپ برکت کی بات کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دو خرید و فروخت کرنے والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں نا، اور وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس تجارت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اور اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بدنیتی کا اظہار کریں اور خیانت کا اظہار کریں تو ان دونوں کی اس کی جو تجارت ہے اس میں سے اللہ محقت لہما برکات بیہما، ان کی جو تجارت کی برکت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے، وہ برکت ہی اٹھا لی جاتی۔ لہٰذا جو نیک نیتی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے برکت رہتی ہے، اور جو ہی آپ بدنیتی کا اظہار کرتے ہیں یہ کچھ اور، تو یہ چھوٹے موٹے کام جو انسان کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اپنی روزی کو حرام کرتا ہے، روزی حرام ہوتی ہے، عبادت حرام ہوتی ہے، عبادت قبول نہیں ہوتی، اور عبادت قبول نہیں ہوتی تو انسان کے صرف جسم پر اثرات نہیں ہوتے، روح پر بھی اثرات ہوتے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر شامل کریں گے، کالر ہیں ہمارے ساتھ، عمر فاروق صاحب ہیں، فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، میرا سوال ہے جی کہ روزے کی حالت وچ نو کٹ لینے چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، کال کرنے کا شکریہ۔ آپ کا سوال پورا ہو گیا؟ جی ٹھیک ہے، روزے کی حالت میں ناخن کاٹ لینے چاہیے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے، ناخن کا کھانے پینے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پتہ نہیں یہ سوال ذہن میں کیوں آیا، لیکن بہرحال جب لوگ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بڑے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، وہ کم از کم ان کو کوئی یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی غلط سرزد نہ ہو جائے، تو اس فکر کے ساتھ وہ پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی، ہمارے بہنوں کی یہ فکر سلامت رکھے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے، لیکن ایسا کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے ساتھ آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے روزے کے ساتھ۔ بالکل ٹھیک۔ ایک اور کالر، بڑے بڑے ناخن رکھ لیتے ہیں، ایک ناخن یا کچھ ناخن بہت بڑے کیے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ تو ناخن بڑے کرنا تو وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے اس سے جو آلودگیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو الگ ہے۔ جب یہ پور سے گوشت سے آگے ناخن چلا جاتا ہے تو وہ اس وقت اس کے بعد وہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو جائز حدود ہے وہ رکھنے کے اس سے آگے نکل جاتا ہے، انسان کی سطح سے حیوان کی سطح شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص حیوانی حرکتیں کرنا چاہے، وہ اپنے آپ کو شکل تبدیل کر لے یا کوئی اپنے ناخن بڑھا لے یا کوئی چیک کر لے، تو اب گویا ایک انسان حیوانات کی طرح کا طرز عمل اختیار کر لیتا ہے، تو سنت کی خلاف ورزی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی، سب کچھ وہ الگ ہے، لیکن یہ ظاہری حیت بھی اس کی انسانوں سے حیوانوں کی طرف ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ایک کالر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈی جی خان سے مسز سعید خان صاحبہ، فرمائیے گا۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی خان سے بات کر رہی ہوں. جی مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے. آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہے. ہمارے تمام سوالوں کے بہت اچھی جوابات دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے مہمان حضرات جو آتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کمپلیمنٹس کا. اور سیکنڈلی میرا یہ سوال ہے کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں ڈریس کا, تو وہ مجھے ڈریس پہ منافع دیتے ہیں, اسی ڈریس پہ 200-300, کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ ٹھیک ہے, کوشچن یہ ہے ان کا, آن لائن ڈریس کا کام کرتی ہوں, وہ اس پہ منافع دیتے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر منافع دیتے ہیں تو کاروبار میں منافع نہیں دینا تو اور کیا دینا ہے؟ بالکل صحیح ہے. کاروبار میں آپ نے منافع ہی لینا ہے. دیکھیں یہ تو دکانوں کی نوعیت چینج ہوئی ہے. پہلے ساری فزیکل دکانیں ہوتی تھیں, اب آن لائن دکانیں ہو جاتی ہیں. پہلے صرف فزیکلی گاہک آتے تھے, اب آن لائن جو ہے وہ گاہک آ جاتے ہیں. آپ اس کی کوئی چیز بیچتے ہیں, اس کا آپ کو منافع ملتا ہے. تو اگر سیدھی سیل پرچیز ہے, اور جو سیدھی سیل پرچیز ہوتی ہے, اس سے اچھی تجارت تو ہے ہی کوئی نہیں. سب سے بہترین کاروبار تو ہے ہی یہ کہ آپ اس طرح کا کوئی کاروبار بھلے آن لائن کریں, بھلے آپ آن سائٹ کریں, فزیکلی کریں, دونوں صورتوں میں کوئی چیز کہیں سے خریدی, کہیں بیچ دی, اس میں اپنا منافع رکھ لیا, اس سے بہتر کاروبار اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور یہ سنت کاروبار ہے. جو سنت ہم کہتے ہیں نا تجارت سنت ہے, وہ جو آج کل پیچیدگیوں اور ابہامات والے جو مختلف قسم کے بزنسز شروع ہوئے ہیں وہ نہیں ہے. سروسز بھی وہ والا بزنس نہیں ہے. اصل بزنس جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر برکت فرمائی ہے, وہ وہی کاروبار ہے جس کے اندر سیل پرچیز ہو. تو جو ہماری بہن نے بتایا کہ میں سیل پرچیز کا کام آن لائن کر رہی ہوں اور مجھے اس میں سے منافع ملتا ہے, بہت اچھا. یہ تو سب سے پاکیزہ کاروبار تو ہے ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. بریک کا وقت ہے لیکن میں اس میں ایڈ کرتا ہوں, آج کل خواتین اس طرح کے سوالات پوچھتی ہیں کیونکہ وہ آن لائن کام کر رہی ہوتی ہیں, ان کے پاس موجود نہیں ہوتا مال, وہ کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے, وہاں سے ہی آرڈر آگے سبمٹ کر دیتی ہیں. اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اچھا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ اس میں اصل میں اس دور میں فقہا نے چند باتیں جو مال ملکیت میں آ جانا چاہیے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیل کرنا چاہیے, اس وقت تک نہیں کر سکتے. یہ اس وقت کی بات تھی جب ساری کی ساری مارکیٹ فزیکل تھی کہ آپ کا مال کہیں اور پڑا ہے, آپ کہیں. اب تو چونکہ ساری آن لائن مارکیٹ ہو گئی نا, لہٰذا اب یہ ایشو نہیں رہا. آپ کسی ایک جگہ سے مال لیتے ہیں, دوسری جگہ کرتے ہیں, تو معاہدہ ہی یہی ہو رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا مال آپ کو پہنچا دوں گا, تو آپ ان کو آرڈر کرتے ہیں, وہاں سے مال پہنچ جاتا ہے. لہٰذا یہ پورے کا پورا جو موڈ آف بزنس ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ آپ کے پاس گارنٹی ہو اور خریدنے والے کے پاس بھی گارنٹی ہو کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوگا, اور آپ کے پاس بھی گارنٹی ہو کہ آپ کو بھی کوئی دھوکہ اس طرح کا نہیں دے گا کہ آپ کا مال وہاں پہ نہ ہو. بالکل رننگ بزنس ہے, آپ کے پاس بھی گارنٹی ہے, ان کے پاس بھی گارنٹی ہے, تو آپ کہیں سے مال اٹھوا کے بھیج دیتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل ٹھیک. ناظرین, جس گھر میں حلال آتا ہے وہاں سکون اترتا ہے. حلال کمائیے, سکون پائیے. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. ویلکم بیک. سحر کا وقت ہے, نیتوں کو پاک کرنے کا وقت ہے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, حلال اور حرام کے حوالے سے ڈسکس جاری تھی. دعا کی قبولیت اور لقمہ حلال, اس کے درمیان کیا تعلق ہے؟ دیکھیں, جیسے پہلے میں نے حدیث عرض کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلے کعبہ میں جا کے کوئی شخص اللہ سے دعا کر رہا ہو, دیکھیں خالص اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ کے گھر میں کھڑا ہے, سفر کر کے آیا ہے, ساری باتیں اس کی درست ہیں, خالص توحید کی بات ہے, لیکن چونکہ رزق حرام ہے لہٰذا وہ دعا قبول نہیں ہے. اور وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی کہ جو آپ کے پیٹ کے اندر لقمہ حرام نہ گیا ہو. حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو عبادت قبول نہیں ہوتی. تو آپ ساری زندگی حرام کھاتے رہتے ہیں, حرام پہنتے رہتے ہیں, تو پھر آپ عمرہ اور حج کرنے چلے جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ عمرے سے اور حج سے جو سب کچھ پاک ہو جائے گا. بالکل یہ تو ایسے ہی ہے. ناپاک مال سے عمرہ یا حج کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ناپاک پانی یا پیشاب وغیرہ سے کسی چیز کو دھو لیں تو وہ کیسے صاف ہوگا. تو وہ جو چیز خود صاف نہیں ہے وہ کسی چیز کو صاف کیسے کی. صاف پانی ہوگا تو کسی کو صاف کرے گا. اس لیے جو دعا کی قبولیت کی اولین شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر رزق حلال موجود ہو. اور باقی جب آپ
حرام حلال کا خیال نہ کریں اور حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت ایک زمانہ آئے گا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لا يُبَالِ الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلَالِ أَوْ مِنَ الْحَرَامِ، کہ جو آ رہا ہے وہ حلال کا ہے کہ حرام کا کوئی آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا. اللہ بس صرف آنا چاہیے، کہیں سے آتا ہے بس آ جائے. تو لوگ جو ہے اس بات کی پرواہ چھوڑ دیں گے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ زمانہ یہی والا ہے یا اس سے بعد شاید اس سے بھی برا زمانہ کوئی آنے والا ہے، واللہ عالم. لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ آج کے دور میں بھی لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ حلال کا اور حرام کا. اچھا، ساری زندگی اس کو کر کر کے پھر جب موت قریب آتی ہے تو پھر اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں. بہت سارے لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، بہت سارے لوگ آتے ہیں میں نے زندگی میں بہت کچھ کیا، اب میں نے بہت سارے لوگوں کا مال لوٹا، بہت سارا، اب میں کیسے واپس کروں. اب جس کا پتہ ہی نہیں میں نے کیا میں کہ اس کو کیسے واپس کروں. اب معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی، توبہ کا طریقہ پوچھتے پھرتے. بھئی بات یہ ہے کہ جب ساری زندگی آپ نے حرام کھایا، حرام کمایا اور حرام ہی اپنے پاس رکھا تو اس پر پھر کوئی دعائیں عبادت قبول نہیں ہوتی. ہاں پہلے توبہ کریں، توبہ کر کے جس کا حق کھایا اس کو واپس کریں اور پھر اللہ سے عزم کریں کہ میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گا، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وگرنہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعا اگر قبول ہونی ہے، آپ کے ایک لقمہ بھی حرام کا جا رہا ہے اور رزق جب تک پاک نہ ہوا، جب تک آپ نے اپنی گزشتہ زندگی کی جو تلافیاں نہ کیں، جتنے لوگوں کے حقوق کھائے ہیں، چاہے وہ گاہکوں کے کھائے ہیں، چاہے آپ افسر ہیں اور ماتحتوں کے کھائے ہیں، چاہے آپ ایک بزنس آرگنائزیشن میں ہیں اور اپنے جو باقی لوگوں کے جس کے بھی آپ نے کسی کا، چاہے رشتہ داروں کا، تو کسی کا بھی مال اگر آپ نے کھایا دھوکے سے، فراڈ سے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی چالاکی کرتے ہوئے، یہ چالاکیاں جو ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں. جو آج کل تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ تو شریف آدمی ہیں. اچھا، بات ادھر ہی سے چلائیں گے. ایک کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں ملتان سے، اقرا صاحبہ، فرمائیے گا. جی فرمائیں. ایسا ہے، میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے. جی کہ جیسے ہم لوگ سو کر اٹھتے ہیں تو ہمارے منہ میں لعاب اکٹھا ہوا ہوتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ہم اس کو نگل لیں تو ہمارے روزے پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے ویسے کچھ دن پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن چلیں ان کی دوبارہ رہنمائی فرما دیں. سو کے اٹھتے ہیں تو منہ میں لعاب ہوتا ہے، تھوک جمع ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ نہیں قطعاً روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ جو سو کے اٹھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جاگتے ہوئے بھی، حالت بیداری میں بھی آپ منہ میں ایسا پانی اکٹھا ہوا محسوس کرتے ہیں اور اس کو اگر آپ اندر نگل لیتے ہیں تو قطعاً روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ آپ کوئی باہر سے کوئی انٹیک نہیں لے رہے، وہ اندر سے ہی اگر کوئی لعاب وغیرہ بن رہا ہے اور اس کو نگل لینے سے کچھ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. اچھا، وہ آپ بات کر رہے تھے کہ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ شریف آدمی ہیں آپ. ہاں، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ شریف آدمی ہیں، آپ کاروبار نہیں کر سکتے جی. اور گویا کاروبار کرنے کے لیے بدمعاش اور چلاک ہونا بڑا ضروری ہے. مطلب بدمعاش سے برا آتی ہے تو لفظ شاید نامناسب ہوگا، مطلب چالاک ہونا ضروری. اور اس کو آج کل کہتے ہیں سمارٹ. فلاں آدمی بڑا سمارٹ ہے، بزنس میں بڑا سمارٹ ہے. سمارٹ کیا؟ جو دوسروں کو چارنا جانتا ہے وہ سمارٹ ہے. شریعت نے اس کی ممانعت کی ہے اور شریعت نے کہا ہے کہ یہ جو فریب دینا ہے، ابھی جو سنا رہے تھے ہمیں حدیث حافظ عبدالغفور مدنی صاحب، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا. وہ جو غش ہے نا، غش یہ ملاوٹ نہیں ہے. ہم بچپن سے یہی پڑھتے آئے ہیں کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہمیں سے نہیں ہے. تو غش اصل میں اس کا معنی ہے المکر والخدیہ، چلاکی کرنا اور دھوکہ کرنا. جب آپ کسی بھی طرح کسی سے دھوکہ چلاکی کرتے ہیں تو وہ غش ہے. وہ چاہے ملاوٹ کر کے کرتے ہیں، چاہے کسی اور طریقے سے کرتے ہیں، یا نیچے گیلا مال رکھا ہوا اوپر خشک رکھ لیا، جو بھی کر رہے ہیں. یہ کسی بھی طرح سے گاہک کو دھوکہ دینا ہی غش ہے. اور صرف گاہک کو نہیں، ہر کسی کو. آپ کسی بھی مسلمان کو جو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. اور چاہے آپ باہمی تعلقات کے اندر، اب بات ہماری چونکہ پہلے شروع سے یہاں سے ہوئی تھی تو رزق یہ بزنس کی طرف چل پڑی. تعلقات بھی حرام ہوتے ہیں
اللہ आपस में गुफ्तगू भी हराम की होती है, ज़ुबान के जो अल्फाज हैं वो भी हराम होते हैं, आंखें जो देख रही हैं वो भी हराम होती हैं, समातें जो कुछ सुन रही हैं वो भी हराम और हलाल होता है। हर चीज़ का हराम और हलाल का ख्याल रखना, सिर्फ खाने पीने का सिर्फ खाने पीने का मसला नहीं है, हर चीज़ के अंदर आपको ये हराम और हलाल का ख्याल, ये अल्लाह ताला ने हुदूद लगा दी हैं और उन हुदूद के अंदर आप रहेंगे। तो इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अच्छी बात कहें तो कहें, वगरना आप खामोश रहें। जिसको आखिरत पर ईमान है वो अच्छी बात कहे, वगरना खामोश रहे। तो खामोश रहना इसी तरह से समातों की बात है कि आप अगर कोई चीज़ गलत सुनते हैं तो वो आपने हराम की तरफ चल पड़ेंगे, अगर आपने गलत देखा तो वो आपको हराम की तरफ ले जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया जो निगाह है ये तो शैतान के तीरों में से एक तीर है, अगर गलत जगह पर पड़ती है तो शैतान उसके ज़रिए से अपना एक वार करता है आपके ऊपर। तो कहने की बात यह है कि पूरा का पूरा सिस्टम, उसमें आपको उन हुदूद में रहने के लिए मकर और खदिया, चालाकी और धोखे से परहेज़ करना पड़ेगा हर मामले में, चाहे वो बाहमी मामलात हों। जैसे फरमाया कि इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालों अल्लाह से डरा करो और बात किया करो सीधी। कौल सदीद ये होती है, बाज़ औक़ात हम ना हर सच्ची बात सदीद नहीं होती, यानी बात बाज़ औक़ात सच्ची होती है लेकिन हम यूँ जलेबी की तरह सच्ची कर रहे हो और सीधी बात कर रहे होते हैं। जलेबी की तरह सीधी होती है। हाँ, जलेबी की तरह सीधी होती है और इस तरह से अगले बंदे को चक्कर दे रहे होते हैं कि बात बज़ाहिर आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। देखिए सामुन सदीद होता है जैसे तीर सीधा होता है। तीर सीधे का मतलब पता क्या होता है? दो तरह से, एक तो तीर जो है उसकी अच्छा इधर ही से बात शामिल करेंगे, कॉलर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी, मोहम्मद अली साहब, फरमाइएगा। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आपको, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी जी क्या पूछना चाहेंगे, सवाल कीजिएगा। मैंने भाई के ऊपर कर्जा लिया हुआ है तो वो सूद पर लिया हुआ था, मैं बहुत परेशान हूँ, तो मैं वो कर्जा अदा नहीं हो रहा मुझसे। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तौबा भी करना चाहता हूँ, उसका क्या हल निकाले। मेरे पास पैसे भी हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, ताकि मैं इसका कोई हल निकल आए। तो आप कोई हल बता दें मुफ्ती साहब, मैं तौबा भी करना चाहता हूँ। शुक्रिया मोहम्मद अली साहब कॉल के लिए। जी डॉक्टर साहब। अच्छा माशाल्लाह, एक तो मैं ये बात अर्ज़ करूं कि पहले भी हमारी कोई बेटी कह रही थी मुफ्ती साहब से ही पूछना है, आपने भी कहा मुफ्ती। मैं मुफ्ती बिल्कुल कोई नहीं हूँ, तो मैं वो वाला मुफ्ती हूँ जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहते हैं। अच्छा मुफ्ता नहीं माशाल्लाह, तो आपको अल्लाह ताला ने इल्म मुफ्तियान किराम रात को बैठते हैं और आपने अगर उनसे मसाइल पूछने हों तो मुफ्तियान किराम भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैठते हैं और रात को इफ्तार ट्रांसमिशन में भी होते हैं, ब्लेस्ड नाइट में भी होते हैं। तो माशाल्लाह लोग आपसे भी रहनुमाई लेना चाहते हैं। बहरहाल मैं जो अपने जो तालिब इल्माना राय है वो ज़रूर दे देता हूँ, लेकिन अगर उनका ख्याल ये है कि वो किसी मुफ्ती से फतवा ले रहे हैं तो बहरहाल उसके लिए किसी मुफ्ती से ही रुजू करना चाहिए। अब सवाल क्या था इनका? सवाल ये था कि मैंने बैंक से वो कर्जा सूद पे लिया। अल्लाह ताला भाई की मुश्किल आसान फरमाए, बहुत अच्छा जज्बा है, गलतियाँ हो जाती हैं, उसका इजाला का तरीक़ा ये है कि आप कोशिश ये करें, अभी से तौबा अल्लाह से कर लें और कोशिश ये करें कि एज़ सून एज़ पॉसिबल इस सारे कर्ज़ को और सूद की जो भी ट्रांजैक्शन हुई है इसको ख़त्म करना है। अच्छा, उसके लिए ज़ाहिर है फ़ौरी तौर पर आपके पास पैसे भी नहीं, आप कर्ज़ अदा नहीं कर सकते और उन किस्तों को जैसे जैसे चलाना है वही आपको चलाना पड़ेगा। और नीयत ये कर लें अभी कि इंशाअल्लाह जो ही मेरे हाथ में कोई पैसे आए, मेरी खुशहाली है, मैं जल्दी से इस कर्ज़ को चुकता करूँगा ताकि मैं सूद की इस लानत से बच जाऊँ। नीयत अभी कर लें, तौबा भी अल्लाह से कर लें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस कर्ज़ की अदायगी का जल्द अज जल्द बंदोबस्त फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो कर्ज़ हसना इस नीयत से पकड़ता है कि मैं इसको इंशाअल्लाह अदा करूँगा, सिर्फ उसकी नेक नीयती की वजह से अल्लाह ताला उसकी कर्ज़ की अदायगी में उसकी मदद फरमाता है। लिहाजा अगर ये हमारे भाई सच्ची तौबा करेंगे और दिल से अल्लाह से तौबा करेंगे कि मैं इंशाअल्लाह आइंदा कभी कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा, सिर्फ ये सूद वाला गुनाह नहीं, और भी ज़िंदगी में अगर कोई गलतियाँ कोई कोताहियाँ हैं सारी ख़त्म करूँगा और ये कह दें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा और जल्द ठीक हो जाएगा। ये उसको जारी रखें, इज़्तिरार की सूरत में, मजबूरी की सूरत में उसको जारी रखें और जब तक इनके पास खुशहाली और ये ताकत नहीं आती कि ये उसको मुकम्मल चुकता करें, उस वक्त तक ही उसको जारी रख सकते हैं। इंशाअल्लाह ये तौबा अल्लाह ताला इनकी कबूल फरमा लेगा और दुआ अल्लाह से करते रहेंगे, जल्द अज जल्द अल्लाह ताला करे तो इंशाअल्लाह इनकी तौबा की वजह से
مزید برکت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے. بالکل ٹھیک. ایک کالر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے مسز اسد صاحبہ نے. کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جو گھر میں ملازمین آتے ہیں, مسلمان ہوتے ہیں, جیسے کہ کام کرنے کے لیے یا پانی والا ہو گیا, تو ان کو آپ زکوٰۃ کی مدد کر سکتے ہیں ان کی, جیسے روزوں میں بھی, اور اس کے علاوہ بھی آپ ان کی اگر بیٹی کی شادی ہے تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں میں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. جی محترم ڈاکٹر صاحب. اصل میں ہمیں سب کو یہ سمجھنا چاہیے, شادی جو ہے بچی کی ہو یا بچے کی ہو, یہ زکوٰۃ کا استحقاق ثابت نہیں کرتا. صحیح. کیا آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے لہذا زکوٰۃ دے دیں, بیٹے کی شادی کرنی ہے زکوٰۃ دے دیں, نہیں. زکوٰۃ کے استحقاق کی وجہ مسکین ہونا یا فقیر ہونا ہے. فقیر وہ ہوتا ہے جو بالکل محتاج ہوتا ہے, جس کے پاس کچھ نہ ہو. صحیح. مسکین وہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بالکل کچھ نہیں ہوتا. مسکین کے پاس مال ہو سکتا ہے, اس کی تنخواہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں یا اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو. بالکل. ظاہر ہے وہ تھوڑے پیسے کماتا ہے بیچارہ, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے, تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. وہ چونکہ قرآن نے جو مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں اس میں فقراء اور مساکین دونوں ہیں, لہٰذا مساکین میں کوئی تنخواہ دار بھی آ سکتا ہے, کوئی کاروباری, کوئی تنخواہ, کوئی کسی کی دکان ہے وہ بھی آ سکتا ہے. یہ جو گھروں کے ملازم ہیں یہ تو بالکل آتے ہیں, بدرجہ اولیٰ آتے ہیں, لہٰذا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے بشرطے کہ وہ مسکین کی ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہوں. اور مسکین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں اور اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہو. اور اخراجات سے مراد ضروری گھر کے اخراجات, اگر کسی کے 10-11 بچے ہیں یا 8-7 بچے ہیں, کوئی بہن ہے, بیوی ہے, ماں ہے, کوئی اگر ان کو 10-11 افراد کی فیملی پالنی پڑتی ہے, تھوڑی سی تنخواہ کفالت کر رہے ہوتے ہیں, کفالت کر رہے ہیں, تو اس لیے جو ہے ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صرف آپ نے اس بات کو انشور کرنا ہے کہ واقعتاً یہ مسکین کی ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں, پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. البتہ وہ آگے اپنے بچے کی شادی کریں, وہ بیٹی کی شادی کریں, وہ جس کی مرضی شادی کریں, آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کے زکوٰۃ کا استحقاق ثابت ہوگا مسکین ہونے پر, نہ کہ شادی بچے کی کرنے کی وجہ سے وہ مستحق ہوں گے. وہ مستحق مسکین کی ڈیفینیشن پر پورا اترنے کی وجہ سے ہوں گے. بالکل ٹھیک. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبد الرحمن صاحب کال کر رہے ہیں, فرمائیے گا. سرگودا سے. جی میں نے یہ بات کرنا تھا ابھی, میں جو پڑھتے ہیں, آپ دوبارہ بات ریپیٹ کیجئے گا, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد الرحمن. جی سر, ویلکم. جی فرمائیے. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی آواز آپ کی آپ دوبارہ کال کر لیں, میرا خیال ہے آواز نہیں آ رہی ہماری. کوشچن ان کا یہ ہے کہ اگر تراویح پڑھ لی ہے تو تہجد پڑھنا لازم ہے, اگر پڑھنی ہو تہجد تو لازم کیوں ہے؟ لازم تو تراویح از خود لازم نہیں ہے, تو تہجد کیسے لازم ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. اگر اس نے قیام اللیل, اصل میں تہجد بھی قیام اللیل ہے, اور جس کو تراویح ہم کہتے ہیں یہ بھی اصل میں قیام اللیل ہے. قیام اللیل ہی کی دونوں قسمیں ہیں. تو آپ یہ قیام اللیل اگر ایک ہی کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں, 2 کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, ساری رات کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کالر ہیں ہمارے ساتھ. ابھی پہلے کال آئی تھی مسز اسد صاحبہ کی, اس میں انہوں نے جو ذکر کیا تھا کہ مسلمان ملازمین, عموماً سوال کیا جاتا ہے کرسچن بھی ہوتے ہیں, ان کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کرسچن جو ہے نا ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے جو ہے نا فقراء اور مساکین ہیں ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. ان کو آپ دوسرے مذاہب کے مساکین ہیں ان کو دینا تو چاہیے, مدد تو ان کی کرنی چاہیے, لیکن ان کی زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے صدقات سے مدد کرنی چاہیے. اور مسلمان جو ملازمین ہیں ان کو زکوٰۃ دے دینی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, رزق کی پاکیزگی کے حوالے سے ہمیں مسنون ادعیہ کچھ بتائیں, دعائیں کیا کرنی چاہیے ہمیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رزقاً حلال طیباً کے بارے میں دیکھیں, مثال کے طور بہت ساری دعائیں ہیں جس کے اندر یہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقاً واسعا حلالا طیباً,
و شفاء من کل داء، مثال کے طور پر اسی طرح. اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہ ہمیں تو اس قدر غنی کر دے کہ ہم حرام سے غنی ہو جائیں اور صرف ہم حلال کو ہی حاصل کریں. تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اپنی زبان میں آدمی دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ہمیں مشکوک روزی اور اس کے حرام سے بچا لے، یہ بھی دعائیں ہیں. اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہم ارزقنی حلالا طیبا، یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے. بالکل. اگر اللہ مجھے حلال اور طیب روزی عطا فرما. تو یہ سارے مصنوع الفاظ موجود ہیں مختلف دعاؤں کے اندر. ماضی میں اگر کسی نے مطلب حرام روزی کمائی ہو تو اس کی اصلاح کا بھی یہی ذریعہ ہے کہ اس کو ترک کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے. دیکھیں حرام روزی کے نوعیت مختلف ہوتی ہے. بعض اوقات میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر تو کسی کا حق مارا ہے یہ بھی حرام روزی ہے. اگر کسی کو دھوکہ دیا ہے یہ بھی دھوکے سے پیسے کمائے ہیں یہ بھی حرام ہے. بالکل. اور اگر آپ نے کسی کا مال چوری کیا تو وہ بھی حرام ہے. تو جس شخص کا نقصان آپ نے کیا ہے اس کا نقصان پورا کرنا ضروری ہے، تلافی کرنی ضروری ہے، یا پھر اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. صحیح. پھر توبہ کی باقی 3 شرائط پوری ہوں گی. یہ یعنی شرط اس میں ہوگی آپ اگر حرام کی نوعیت یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال کھایا ہے کسی بھی طرح سے، آپ نے کسی کو دھوکہ دے کے یا جیسے مرضی، تو پہلے اس کی یا تو تلافی کریں یا معافی کریں. پھر اس کے بعد باقی 3 شرائط ہیں کہ اس کے گناہ سے باہر آئے، اس پر شرمندہ ہو اور آئندہ عزم کرے کہ میں کبھی نہیں کروں گا. اگر اس طرح سے توبہ کرے گا تو انشاءاللہ توبہ قبول ہو جائے گی. رزق حرام یقیناً یہ لالچ اور حرص کی وجہ سے ہوتی ہے، تو انسان اپنے آپ کو اس بیماری سے کیسے نکالے، حرص اور لالچ سے؟ دیکھیں تو ایمان اگر ہو انسان کو کہ اللہ کریم نے جو پیدا کیا ہے وہ رزق کمانے کے لیے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے. اور جہاں اللہ کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو وہاں اللہ تعالیٰ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. وہاں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے کب کہا ہے کہ مجھے رزق دے، میں تو رزق دیتا ہوں. ما اريد منهم من رزق ما اريد ان يطعمون، میں تو یہ کہتا ہی نہیں کہ مجھے رزق دیں یا مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تو رزاق ہے، خود رزق دینے والا ہے اور طاقت والا ہے. لہٰذا اگر یہ ایمان ہو کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، حرام ہو یا حلال ہو. دیکھیں رزق وہی ہے، حدیث میں آتا ہے کوئی شخص مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کر لے جو اللہ نے رزق لکھا. اب اس کا مطلب ہے رزق تو وہی ملنا ہے. اب انسان جو اپنی محنت سے کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، اس کو حلال یا حرام بناتا ہے. آپ نے اگر کوشش کی حلال کے راستے میں تو وہی رزق آپ کو حلال راستے سے مل جائے گا. اگر آپ نے حرام کے راستے میں کوشش کی تو رزق اتنا ہی ملنا ہے، وہ بس وہی والا رزق حرام ہو جائے گا. جیسے ایک مثال بھی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کسی کتاب میں لکھی ہوگی، ایسے سینہ گزر چلتی آئی ہے کہ کسی شخص نے جو ہے وہ اپنا گھوڑا باندھا باہر، تو گھوڑا باندھ کے وہ چلا گیا نماز پڑھنے کے لیے. واپس آیا تو گھوڑے کی لگام کوئی شخص چوری کر کے لے گیا تھا. اچھا. تو ایک لڑکے کو جاتے ہوئے یہ کھڑا کر گیا کہ یہ ذرا خیال کرنا گھوڑے کا، اور خود نماز پڑھنے کے واپس آیا. وہ لڑکا بھی نہیں تھا، لگام بھی کوئی نہیں تھی. خیر اس نے سوچا کہ میں لگام جو ہے وہ کہیں سے لے لیتا ہوں. دکان پہ گیا خریدنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ لگام جو ہے وہ 10 درہم کی ہے یا 4 درہم کی ہے، واٹ ایور. تو پھر وہ جب خریدنے لگا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یوزڈ بھی ہے، اگر آپ وہ لینا چاہیں تو وہ آپ کو 2 درہم میں مل جائے گی. اچھا. تو یا 3 درہم میں مل جائے گی. تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو دیکھا تو اس کی وہی والی تھی. اس نے کہا کہاں سے ملی؟ ابھی لڑکا بیچ کے گیا تھا 2 درہم میں. تو وہ کہتا ہے کہ میں سوچ کے گیا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو میں اس لڑکے کو 2 درہم دوں گا. وہ جا کے لگام بیچ کے 2 درہم میں لے کے چلا گیا. ملنے اس کو 2 درہم ہی تھے. تو اس نے حرام کا طریقہ اختیار کیا تو بھی 2 درہم ملے. اگر وہ حلال پر صبر کرتا تو اس کو 2 درہم مل ہی جاتے. اس کا مطلب ہے ہم جو راستہ اختیار کرتے ہیں حلال یا حرام کا، اس کے ذریعے اپنی روزی کو حلال یا حرام بناتے ہیں. رزق اتنا ہی ملنا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی رہنمائی کے لیے، پیغام ٹی وی تشریف آوری کے لیے. ناظرین آج کا ٹاپک تھا حلال اور حرام.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کی لائیو کالز شامل کی جا رہی تھیں. آج کے اس ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے سمرائز کریں گے محترم حافظ عبدالغفور مدنی صاحب کہ رزق حلال کو کیسے کمایا جائے, رزق کو کیسے پاک کیا جائے, اور اس کے ساتھ اختتامی دعا ہوگی, اور اس دعا کے ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. جی حافظ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, اور الحمدللہ ہمیں بھی اور تمام سامعین کو یہاں پر سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ ہم شریعت کی روشنی میں حرام اور حلال کے فرق کو سمجھ سکیں, اور واضح طور پر یہاں پر نصوص کے ساتھ, قرآن و سنت کے ساتھ اس امر کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور کس طرح ہم اس طریقے پر چلتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر, اپنی عبادات کے اندر, اپنے قول و فعل کے اندر حرام سے بچ سکتے ہیں اور حلال کو اختیار کر سکتے ہیں. شریعت نے بڑے ہی واضح اصول فرما دیے ہیں اور بتا دیے ہیں کہ کون سی چیزیں ہم نے کھانے میں, پینے میں استعمال کرنی ہیں. جیسے کہ کسی بھی ایسی پینے والی چیز کو جو نشہ آور ہے, شریعت نے اسے کلی طور پر حرام کر دیا ہے. اور اسی طرح جیسے ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ بعض ایسی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں جو نشے میں آتی ہیں مگر ان کا نشہ ان پر نہیں ہوتا, جیسے سگریٹ ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں, جبکہ شریعت نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حلال کو اختیار کرنے کی طرف لے کر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا کہ آپ پاکیزہ چیزیں کھائیں اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کریں. تو لہذا ہمارے لیے بڑا ہی ضروری ہے کہ ہم شریعت سے یہ سبق لیں کہ جس چیز کو شریعت نے بڑے ہی واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہیں, وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ کہ اس کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. تو اب حلال کو بھی شریعت نے واضح کر دیا ہے, وہ چاہے عبادات کی شکل میں ہو. اب اگر ہم ایک نماز 5 نمازوں سے زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا عمل حرام ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم کسی کام کو کرتے ہوئے اس کے اندر جھوٹ کو شامل کرتے ہیں تو ہمارا وہ چیز بیچنا یا لینا وہ حرام ہو جاتا ہے, وہ ہماری تربیت کرنا حرام ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہمیں اس چیز کو خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے معاملات کے درمیان میں جھوٹ کو اور باطل کو, کسی بھی ایسی چیز کو شامل نہ کریں, کسی بھی ایسی چیز کو شامل کر کے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر حرام کی ہیں چیزیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے زنا کو, لواطت کو حرام کرتے ہوئے نکاح کو حلال کر دیا ہے اور اس کے اندر انسان کو ایک کھلی اجازت دی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور دوسری چیزیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام کیا ہے, ان کی بڑی وضاحت فرما دی ہے کہ جیسے جو درندے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کھانے والی چیزوں میں, خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کھانے والی چیزوں میں, اور اسی طرح دوسری چیزوں کی وضاحت فرما دی ہے. تو لہذا ہمیں یہاں پر اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ سے, جو آپ کے رہنمائی سے جو ہمیں فرامین ملے ہیں, ہم نے ان کا خیال کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. تو ان میں ہمیں بدعات سے بھی بچنا ہے, عبادات کو خالص کرنا ہے, اپنے قول و فعل کو ٹھیک کرنا ہے.
تو یقیناً جب ہم سچائی کے راستے کو اپنائیں گے، سچ بولیں گے اور جھوٹ سے بچ جائیں گے، تو ہمارے ہر عمل کے اندر، ہمارے ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت شامل ہو جائے گی۔ اس میں خاص طور پر انتہائی ضروری ہے، وہ ہے قناعت کا اختیار کرنا، عاجزی کا اختیار کرنا، اور اپنے راستے کو اور اپنی حدود کو دیکھتے ہوئے کسی بھی عمل کو کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنے سامنے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ٹھیک طریقے سے حرام سے بچنے اور حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مقدس ساعات ہیں، بہترین لمحات ہیں، ہم ان میں دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا الہ العالمین، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں فجر کے وقت میں ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور الہ العالمین آپ سے دعا مانگتے ہیں، یہ فریاد کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ خالص قرآن و سنت کی دعوت لے کر اپنے سامعین تک پہنچ رہا ہے، اپنے ناظرین تک پہنچ رہا ہے۔ الہ العالمین، جنہوں نے اس پروگرام کو شروع کیا اور جو اب اس کو کروا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارے مہمان اور دوسرے جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں، الہ العالمین انہیں خلوص دل کے ساتھ یہ اپنی زندگیوں میں تا حیات کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس مقدس امر کے اندر الہ العالمین تو برکت عطا فرما دے۔ الہ العالمین اپنے خاص رحمت سے ہمیں حلال اور حرام سے، حلال کو اختیار کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان۔ دنوں میں صائم، شبوں میں قائم، سمیٹو وہ دولتیں جو دائم، کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں۔ بہر تازگی ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔